پھر کہا کہ ایسا ہے بڑے میاں کہ جب میں ایسے ایسے داؤں کھیلوں تو آپ مجھے اس طرح سے دھکا دینا تو میں گر جاؤں گا۔ لہٰذا ہوا یوں ہی کہ بس جیسے ہی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان دونوں میں آپس میں مقابلہ ہوا اور بتائے ہوئے راستے پر پوری گھوڑے صاحب نے جیسی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو فوراً دھکا دیا، فوراً اچت ہو کے لیٹ گئے اور وہ ہار مان لی۔ بادشاہ بھی حیران، پبلک بھی حیران، کہاں یہ ضعیف لگتا ہے، کچھ مغالطہ ہوا ہے، دوبارہ پھر سے ہوگی، یہ کشتی نہیں مانی جائے گی، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ پھر دوبارہ میں یہی ہوا تو کھڑے ہوئے، پھر کام میں کہہ دیا کہ آج اس طرح سے ڈانٹ مار دینا گر جاؤں گا، اور لہٰذا پھر سے گر گئے، جد ہو گئے اور ہار مان لی۔ بادشاہ بھی کہا نہ یہ ہو نہیں سکتا، جنید ہار جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ لہٰذا سب لوگ چوک رہے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص اور اتنا بڑا پہلوان کو کیسے گرا رہا ہے، یہ آنکھوں کے سامنے ہماری نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں، کوئی دھوکہ ہے کیا ہے۔ آخر تیسرا سے یہی ہوا کہ پھر سے ہوا کہ میں ایک مرتبہ واپس ہوگا۔ جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پھر سے کہا جب اس طرح سے آپ مجھے دھکا دیجیے میں اس طرح سے گروں گا۔ لہٰذا پھر سے دام بدل کر مارا گیا اور جنید بغدادی پھر چتوں سے لیٹ گئے۔ لہٰذا بادشاہ کو بڑا افسوس ہوا کہ جس کے اوپر مجھے ناز تھا، جس کے اوپر مجھے انعام عطا کرنا تھا، اس بات کا مجھے ناز تھا کہ اس بغداد شہر کو چھوڑو، ایران عراق تک بھی کوئی جنید بغدادی سے ہاتھ ملانے کی طاقت نہ رکھتا تھا، آج ایک بوڑھا شخص آ کر میرے پہلوان کو گرا گیا۔ لہٰذا اس پہلوان کی اب اس شاہی محل کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا بے دخل کر دیا جائے، وہ ایک بوڑھے کے ہاتھ جائے۔ لہٰذا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اس وقت کی بے عزتی کو شرمندگی کے ساتھ گھر میں بیٹھ گئے اور زار قطار ہوتے جاتے ہیں، اس لیے کہ آپ شاید بھول گئے کہ جب کسی پہلوان کو ایک باڈی بنانا ہوتی ہے تو وہ سالوں مشقتیں کرتا ہے، 10,000 بیٹھکیں لگاتا ہے، 5,000 ڈٹ لگاتا ہے اور کھانے پینے کے وقت میں اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور یہاں تک کہ ایک عالی شان باڈی بلڈنگ کر کے وہ اپنے جسم کو طاقت پہنچا کر لوگوں کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے آج کوئی ہے تو مقابلہ کرنے کے لیے۔ لیکن ایک چھوٹا سا شخص، ایک کمزور سا شخص اگر اسے ہرا دے تو سوچیے شخص سے پانی پانی ہو جایا کرتا ہے۔ ہوا یوں ہی، لیکن یہاں پر سودا کسی ایک بندے سے نہیں بلکہ اللہ کے رسول سے ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، رات روتے روتے بیتی اور اسی آغوش میں اسی نیند کی آغوش آئی اور آنکھ لگ گئی۔ اب کیا دیکھتے ہیں، لوگ جاگتے ہیں تو مقدر جاگتا ہے، لیکن جب کوئی مومن بندہ اللہ اور اس کے رسول سے سودا کرتا ہے تو جب وہ جاگتا ہے تو جب وہ سوتا ہے تو اس کے مقدر جاگ جایا کرتے ہیں۔ اب جیسی ہی نیند لگی تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، فرمایا جنید تو نے میری آج کے خاطر بے عزتی برداشت کری، آج ہم تجھے انعام عطا فرمائیں گے۔ اگر کہ اس بادشاہ نے تجھے محل سے نکالا تھا، آج ہم تجھے اپنے دل میں بٹھا کے دکھائیں گے۔ آج تک تجھے دنیا جنید پہلوان کے نام سے جانتی تھی، قیامت تک لوگ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے تھے۔ اللہ کے نبی نے انہیں ولایت کا تاج عطا فرمایا اور قیامت کی صبح تک دیکھیے لوگ نے سید الطائفہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اور بڑا مشہور واقعہ آپ کا یہ بھی ہے کہ جب ایک مرتبہ آپ پانی پر چل رہے تھے، اب تک تو دیکھو ایک پہلوان، ایک عام سا شخص جو جنید پہلوان کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ ایک ریگ کے اندر، ایک اکھاڑے کے اندر، مٹی کے اندر لڑتا تھا، لوگ تماشا دیکھا کرتے تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جنید بغدادی ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں، جنید بغدادی پانی پر بھی چل رہے ہیں اور دوسرے کو بھی اس پانی پر سفر کو طے کر رہے ہیں، وہاں پر بھی ایک نکات ملتی ہے اور وہ میں آپ سے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھو جب جنید بغدادی نے اس کا ہاتھ تھاما اور تھامنے کے بعد کہا کہ یا جنید کر کے کرنا، لہٰذا میں بھی پار ہو جاؤں گا تو بھی پار ہو جائے گا۔ لیکن جب آگے راستے میں پہنچا اس شخص نے سوچا کہ بھائی یا جنید کہنے سے کیا ہوگا، ارے میں اللہ کو بھول کے جنید کو پکار رہا ہوں۔ لہٰذا اس نے جیسے ہی اللہ اللہ کرنا شروع کیا، تاریخ میں آتا ہے کتابوں کے اندر کہ وہ ڈوب
جیسے ہی ڈوبنے لگا وہ اللہ اللہ کہنے سے ڈوبتا ہے؟ نہیں نہیں، اللہ کی کرنے سے تو تیرنا جاتا ہے۔ لیکن بات بتانا مقصد یہاں پر یہ ہے، یہاں اصل مقصد یہ تھا کہ جیسے ہی وہ ڈوبنے لگا حضرت بغدادی نے فوراً ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ ارے پاگل نادان، ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں ہے، خدا تک پہنچنے کی بات کر رہا ہے، پہلے تو جنید تک تو پہنچ جا۔ معلوم ہوا بندے کو پہلے رب سے پہنچنے سے پہلے بندے تک پہنچنا پڑتا ہے۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے ہیں، اللہ والے ہیں جو بندے کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قربانی بظاہر سننے کے لیے آسان نظر آتی ہے، اسی طرح کی دنیا کے اندر ہر لمحہ، ہر دن، ہر سال، ہر مہینے کے اندر انسان کو ایک قربانی دینا پڑتی ہے، وہ ادائیں دکھانا پڑتی ہے، وہ جھکنا پڑتا ہے، وہ سنبھلنا پڑتا ہے، وہ ادا کرنا پڑتا ہے، وہ کس طرح سے چلنا پڑتا ہے، کون سی ادا میرے رب کو پسند آ جائے، کون سے بول میرے رب کے پسند آ جائے، کون سی دینا میرے رب کو پسند آ جائے، کون سا سونا میرے رب کو پسند آ جائے، کس کی خدمت۔ تبھی تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میری مدد کرو میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو یہاں پر یہ نقشہ ظاہر ہوتا ہے، جنید نے سید کی ایک اللہ کے بندے کی اس طرح سے مدد کی کہ اپنی عزت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنی طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اپنا انعام کو ضائع کرتے ہوئے، اپنی عزت کی اپنی عزت کی بغیر پرواہ کیے ہوئے دام لگا دیا، جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ لہٰذا جب دیکھا کہ جب بندے کے خاطر بندہ جھک جاتا ہے، اللہ اسی کو اس مقام پر اعلیٰ مقام عطا فرما دیا۔ اسی طرح سے بہت سے واقعات آپ میں ملیں گے۔